نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ معزز و مکرم سامعین نظام، ہم لوگ جو یہاں آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جس طرح ہم اپنے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے یا کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈاکٹر کے یہاں لے کے جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے نا، تو آج اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہر آدمی اگر کوشش کرے، ہم روزانہ ایک نئے آدمی کو پکڑ کر کے یہاں پر لے کے آئیں گے دلوں کا علاج کے لیے، تو آپ کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آج 50 آدمی مان لیجئے ہیں، ایک ایک آدمی کو لے کے آئیں گے روزانہ، تو کل 100 آدمی ہوگا، پرسوں 150 آدمی ہوگا، اور یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو دلوں کے علاج کے بغیر آدمی صحیح راستے پر نہیں آ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طرح کی دینی مجلس میں بیٹھنے، سننے اور سنانے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم آمین۔ آج کا ٹاپک عنوان ہے مشقت کے باوجود کامل وضو کرنے کی فضیلت، یعنی تکلیف ہونے کے باوجود، ٹھنڈی ہونے کے باوجود، گرمی ہونے کے باوجود ہم مکمل کامل طریقے سے اگر وضو کرتے ہیں تو ان کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں چند حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابی ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تم لوگوں کو کچھ ایسی بات بتا دوں جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا، اور تمہارے درجات کو جنت میں بلند کر دے گا۔ درجات یعنی مقام۔ ہمارا 1 منزلہ گھر ہے، کسی کا 2 منزلہ گھر ہے، تو اس کا مقام اونچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جنت میں کسی کو 1 منزلہ ملے گا، کسی کو 2 منزلہ ملے گا، کسی کو 100 منزل کا گھر ملے گا، تو اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دماغ میں بات صحیح طریقے سے بیٹھے۔ کیا میں بتا دوں تم لوگوں کو کچھ اعمال جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کر دے گا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا جی حضور فرمائیے، ہم لوگ تو سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نمبر 1، اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے باوجود، تکلیف کے باوجود کامل وضو کرنا، مکمل وضو کرنا۔ جلدی جلدی کر کے کچھ دھویا، کچھ چھوڑ دیا، کچھ دھویا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ چاہے ٹھنڈی ہم کو لگے، گرمی لگے، لیکن صحیح طریقے سے جس طرح وضو کرنا چاہیے اس طرح اگر کسی نے وضو کیا، یہ پہلا عمل ہے، یہ پہلا عمل ہے کہ تکلیف کے باوجود کامل وضو کرنا۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا۔ اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے، کسی کا گھر مسجد سے دور ہے تو وہ جب پیدل چل کے آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا قدم زیادہ ہوگا۔ خطا کہتے ہیں ایک قدم اور دوسرے قدم کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس کو خطا کہا جاتا ہے، چاہے آدھ ہاتھ ہو یا 1 ہاتھ ہو، اس جگہ کو خطا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف جو زیادہ قدم چل کے آتا ہے۔ پہلا مطلب تو یہ ہو گیا کہ گھر دور ہے، وہاں سے آتا ہے تو قدم زیادہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ وہ دینی کام میں زیادہ تر مسجد کی طرف آتا ہے۔ چلو ابھی وضو بنائے، چلتے ہیں مسجد کی طرف، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ چلو ابھی وقت خالی ہے، 10 منٹ آدھا گھنٹہ، مسجد جاتے ہیں اور جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے کچھ قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی ہر
کام میں، ہر اچھے کام میں جلدی جلدی وہ مسجد کی طرف آتے ہیں، یہ بھی زیادہ قدم چلنے کو کہا گیا ہے۔ صحابہ کرام زیادہ ثواب لینے کے لیے قدم چھوٹا چھوٹا رکھتے تھے تاکہ قدم زیادہ ہو اور ثواب ہمیں زیادہ ملے۔ یہ دوسرا عمل ہوا۔ تیسرا عمل کیا ہوا؟ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ اس کا بھی کا ایک مطلب ہے، جیسے ہم نماز پڑھ لیے ہیں، ابھی میرا کوئی کام کاج نہیں ہے، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں کہ کب پھر عشاء کا وقت ہوگا تو عشاء کی نماز پڑھ کے ہم جائیں گے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مان لیے دکان میں ہیں، گھر میں ہے، میرا دل ہمیشہ مسجد کی طرف لگا ہے کہ کب وقت ہوگا، کب ہم مسجد جائیں۔ حالانکہ آپ کا دل چاہنے سے اور اس طرح کا فکر ہونے سے وقت جلدی نہیں آ جائے گا، آئے گا کیا؟ بتائیے، جو وقت متعین اسی ٹائم میں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کا دل کیا کہتا ہے۔ ہم لوگ اگر جلدی آزان دے دیتے ہیں، کوئی بھی ٹائملی آزان دیتے ہیں، تو کچھ لوگ بولتے کیا بولتے ہیں، ارے ابھی تو مغرب کی نماز پڑھ کے آئے جی، یہ مولوی طالب علم لوگ کچھ کام کاج نہیں ہے، خالی آزان دے دیتا ہے، جلدی جلدی لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم لوگ اپوزٹ بولتے ہیں، الٹا بولتے ہیں۔ ہمارا دل ہمیشہ مسجد کی طرف لٹکا ہونا چاہیے، ہمیشہ ہمارا فکر ہونی چاہیے کہ کب آزان ہوگی، کب ہم مسجد جائیں، کب آزان ہوگی، کب ہم مسجد جائیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ تین اعمال اگر کوئی کر لیے ہیں، غور سے سنیے، تو اس تینوں اعمال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا کہا؟ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ ایک حدیث میں ایک بار آیا ہے ذالکم الرباط، ایک حدیث میں 2 بار بھی آیا ہے، ایک حدیث میں 3 بار بھی آیا، اس لیے میں نے 3 بار پڑھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ تینوں اعمال کیا رباط ہے۔ رباط کس کو کہتے ہیں؟ رباط کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلامی سرحد پر پہرا دینا، دشمن سے بچنے کے لیے۔ جیسے ہمارا یہ ملک ہے نا ہندوستان، تو ہندوستان کے بارڈر پر فوجی لوگ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بارڈر پر فوجی لوگ ہیں، تعینات ہیں، تاکہ دشمن ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دے، حملہ نہ کر دے۔ تو ٹھیک اسی طرح کوئی مسلمان اگر دشمن سے بچنے کے لیے کسی کہیں پر اگر کسی سرحد میں پہرا دیتا ہے تو اس کو کہا گیا ہے رباط۔ اور رباط کی فضیلت کیا ہے؟ رباط کی فضیلت کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں، 1-2 حدیث میں چھوٹی چھوٹی حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ پہلے رباط کی فضیلت کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دینا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اللہ کے راستے میں دشمنوں سے بچنے کے لیے ایک دن پہرا داری کرنا، چوکی داری کرنا، خیر من الدنیا وما علیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اچھا، دنیا کو کوئی خرید سکتا ہے؟ ہمارا پلاٹ آپ خرید لیجئے گا، گھر خرید لیجئے گا، ہماری 5 بیگھہ زمین ہے، آپ خرید لیجئے گا۔ دنیا میں آج تک کوئی مائی کا لال ہے کہ پوری دنیا کو خرید سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان کیے ہیں کہ ایک دن اللہ کے راستے میں چوکی داری کرنا، پہرے دار کرنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور دوسری حدیث دیکھ لیجئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رباط یوم و لیلۃ، اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات پہرا داری کرنا، چوکی داری کرنا، خیر من صیام شہر و قیامہ، ایک مہینہ مکمل روزہ رکھنا اور راتوں میں قیام کرنا، تہجد پڑھنا، اس سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر! اگر ایک آدمی 1 مہینہ کمپلیٹ روزہ رکھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو جتنا ثواب ملے گا، اگر کوئی آدمی کسی مومن مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اگر ایک دن اور ایک رات پہرہ داری کرتا ہے تو اس سے بھی اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور پھر کیا کہا کہ میں وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ،
اگر وہ پہراداری کرتے کرتے چوکیداری کرتے کرتے اسی حالات میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو جو ثواب اس کو اس میں ملے گا یہ ثواب ہمیشہ اس کا جاری رہے گا قیامت تک. مرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ مر گیا تو اب اس کا عمل ختم، ایسا نہیں ہے. وہ مرنے کے بعد بھی وہ عمل جاری رہے گا. اور آگے کیا کہا؟ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اس کو اوپر رزق جاری کر دیا جائے گا. جنت کی رزق. مرنے کے بعد کیا دنیا کی کھانا کھائیں گے؟ مرنے کے بعد آدمی کہاں جائے؟ قبر میں جائے گا. تو قبر میں وہ جنت کا لباس، جنت کی خوراک، جنت کی ساری چیزیں اس کو مہیا کر دی جائے گی. کہاں پر؟ مرنے کے بعد. اور وَأَمِنَ الْفَتَّانِ، اور قبروں کے فتنوں سے، قبروں کے عذاب سے اس کو محفوظ کر دیا جائے گا. تشریح میں لکھا ہے، حدیث کی تشریح میں، انسان مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کس طرح کا سوال ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کرتے کرتے مر گیا تو قبر میں اس کا سوال جواب ہی نہیں ہوگا. بنا سوال و جواب کے، بنا حساب و کتاب کے جنت کے غذا، جنت کی روزی اس کو مہیا کر دی جائے گی. یہ رباط کی فضیلت ہے. اللہ اکبر. اور پھر آگے ایک حدیث اور دیکھ لیجئے، یہ ابو داؤد شریف کا حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل المیت یختم علی عملہ الا المرابط. جب کوئی آدمی دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو اس کا سارا اعمال منقطع ہو جاتا ہے نا. الا المرابط، لیکن یہ رباط کا عمل جاری رہتا ہے. فإنہ ینمو لہ عملہ الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کا یہ عمل کا ثواب جاری رہے گا. وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ، اور اس کو قبر کے فتنوں سے بچا لیا جائے گا. میرے بھائی اور دوستو، تو یہ ایک حدیث ہے. اور ایک حدیث دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، رباط یوم فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں ایک دن پہرے داری کرنا، خیر من الف یوم فیما سواہ من المنازل، کہ دوسری جگہ میں 1000 دن ڈیوٹی کرنے سے بھی بہتر ہے. دوسری جگہ میں کسی نے کسی کام کے لیے آپ 1000 دن پہرے داری کیے، چوکیداری کیے، اس سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں ایک دن چوکیداری کرنا، پہرا دینا. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت ساری باتیں ہیں رباط کی فضیلت کے بارے میں. اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے جو آخری آیت ہے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو تم لوگ صبر کرو. اور جو وصابروا ورابطوا، رابطوا کے معنی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، پہرے داری کرو، چوکیداری کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو میرے بھائی اور دوستو، تو یہ ہے رباط کی فضیلت. اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 اعمال جو بتایا، کامل وضو کرنا، اور کیا دوسرا عمل، کیا بتائیے دوسرا عمل کیا بتائے؟ آپ لوگ یاد رکھتے کہ نہیں؟ وہ بھی ہم چیک کرتے ہیں. شروع میں 3 اعمال بتائے کہ نہیں بتائے؟ بتائیے. ایک عمل کیا ہے؟ اسباغ الوضو علی المکارہ ہے نا، تکلیف کے باوجود، مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا. اور دوسرا عمل وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا. اور تیسرا عمل بولیے. دیکھیے وہ بھائی صاحب کا یاد ہے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ تینوں اعمال جو کنٹینیو کرے گا میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہی رباط ہے. تو رباط کے جو فضیلت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ یہ فضیلت ہم کو بھی دے سکتے ہیں تینوں اعمال کے ذریعے سے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی اور دوستو. اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تینوں اعمال کو ہمیشہ صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.